نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا في مقام آخر كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین کے اسما میں سے، ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے اور الرحیم بھی ہے، اور قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر رحمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر رحم کرنا، ترس کھانا، مہربانی کرنا، یہ رحمت کے معنی ہوتے ہیں۔ اور الرحیم کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنے والا، مہربان کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت ہے رحمت، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر اسے لازم کر لیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا کہ بندوں پر رحم کیا جائے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تو اگر کسی سے نادانی میں، جہالت میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے صرف اپنے اوپر رحمت کو لازم نہیں کیا، بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پر تیری رحمت ہے. وسعت کل شیء فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. فرشتوں نے یہ دعا کی، فاغفر للذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کیا، اپنی اصلاح کر لی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پر چل پڑے، صراط مستقیم کا راستہ اختیار کیا، قرآن و سنت اور فہم صحابہ کا راستہ اختیار کیا. وقہم عذاب الجحیم، کہا کہ فاغفر للذین تابوا، ان کی تو مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے. وقہم عذاب الجحیم، اور جہنم کے عذاب سے انہیں بچا. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے لیے یا اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں ہیں. ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ رب العالمین کے لیے 100 رحمتیں ہیں. ورحمۃ بها یتراحم الخلق بینہم، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے، ایک رحمت وہ ہے جس کے ذریعے سے، یعنی جس رحمت کے ذریعے سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں. اور 99 رحمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَتِسْعَةٌ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے اللہ رب العالمین نے 99 رحمتیں رکھی ہیں. میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین ہی کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں پیدا کیا اور اہل توحید میں سے بنایا. یہ اللہ رب العالمین ہی کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، ضلالت سے نکالنے کے لیے ہدایت کی کتاب ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا. یہ اللہ رب العالمین ہی کی رحمت ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں آپس میں. والدین اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، شوہر بیوی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ رحمت ہے اللہ رب العالمین کی. جب اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا رحم کرنا، ترس کھانا بندوں پر، بندوں کو معاف کرنا اتنا وسیع ہے، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان رحمتوں کا حصول کریں، ان رحمتوں کو حاصل کریں. وہ اسباب کیا ہے، وہ کام کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں جن کو ہم کریں، اور ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ انہی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں. سب سے پہلی چیز جن کو ہم اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت سے قریب ہو سکتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر برسے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو، تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو اپنایا جائے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہیں ترک کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا منہیات سے رکا جائے، منہیات کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا مطلب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیسے کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر ہے، میری رحمت ہر چیز پر چھائے ہوئے ڈھانکے ہوئے ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں ہر معاملات میں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہو، چاہے وہ بند کمرے میں ہو یا بازار میں ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں اس رحمت کو اپنے ان بندوں کے لیے مقرر کر دوں گا، لکھ دوں گا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مالوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر کے، اللہ رب العالمین کے حکم کو جان کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنا، للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان رکھنا، ویتبعون الرسول النبی الامی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے یہ دو تین اسباب بہت ہی اہم اسباب ہیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمتیں نازل کی جائیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کی اتباع کرنا۔ آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو بغیر معنی کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے برکت کے طور پر، یہ بھی ثواب ہے لیکن لذت نہیں ہے۔ جو لذت معنی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ تلاوت کرنے میں ہے، وہ صرف ایسے ہی تلاوت کرنے میں وہ لذت حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے تو سمجھ کر کے ترجمے کے ساتھ تلاوت کیجئے، فہم کے ساتھ تلاوت کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ ایک انسان ترجمے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ہم ہی سے اللہ رب العالمین نے یہ مخاطب کیا ہے، ہم ہی کو اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں حکم دیا ہے، تو تب لذت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے
بڑی بابرکت والی کتاب ہے. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. تم اس کی تعلیمات کی اتباع کرو. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھا جائے، اسے حلال سمجھا جائے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچا جائے، تاکہ اللہ رب العالمین بندے کو دردناک عذاب سے بچائے. یہ اپنے تفسیر میں نقل کیا انہوں نے. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. تم قرآن مجید کی تعلیمات کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر وہ کتنا منٹ، کتنا گھنٹہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. مہینوں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. میرے بھائیو، اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن مجید کو تھام لیں گے، اور صرف قرآن مجید کو نہیں، قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فہم صحابہ کے مطابق، تو ہم عروج پر جائیں گے. ہمارے زوال کا خاتمہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر امت اس کو تھام لے تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے امت کو عروج پر لے جاتا ہے، اور اس کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے امت کو زوال کی طرف، پستی کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، کہ ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. وہ سرا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اس رسی کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں اور ایک کنارہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، تو بتائیے وہ امت عروج پر نہیں جائے گی تو اور کہاں جائے گی؟ اور اگر اس رسی کو چھوڑ دے، اس کنارے کو چھوڑ دے، تو امت زوال پہ تو جائے گی. طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم. اور یہ سرا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ فہم صحابہ ہے. جب امت نے قرآن مجید کو چھوڑا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، فہم صحابہ کے طریقے کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھا نہیں، تو وہ امت گمراہی میں، پستی میں، زوال کی طرف چلی گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کو تھاما جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تعلیمات کی اتباع کی جائے. واتبعوہ لعلکم ترحمون، تاکہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہو. تو یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب، علمی دروس، محاضرات، جہاں پر اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دروس ہو، محاضرات ہو، قرآن کریم کے حلقے لگے ہوں، اس کو اٹینڈ کیا جائے، وہاں پر شرکت کی جائے. اس شرکت کی وجہ سے، علمی محاضرات اور دروس میں حاضر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ہم مستحق بن سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جس گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے ہوں، یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہوں قرآن کریم کی، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دے رہے ہوں قرآن کریم کے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوں قرآن کریم، تو فرمایا کہ
यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उनको ढांप लेती हैं। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों का जिक्र जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, एक दूसरे को कुरान करीम सिखाने में मशगूल रहते हैं हल्के बना करके किसी मस्जिद में, तो उनका जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हो, रहमतों का हुसूल हम चाहते हैं, रहमतों को हासिल करना चाहते हैं, तो इन असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा हमें। इसी तरह से मखलूक़ात के ऊपर रहम करना, एक दूसरे पर रहम करना, खैर खाई करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वालों पर रहम करता है। इरहमू अहलल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, अबू दाऊद की सही रिवायत है और तिरमिज़ी में भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करने वालों पर रहम करता है। इरहमू अहलल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह रब्बुल आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो मखलूक़ात के ऊपर रहम करना, यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों के हुसूल के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह से नरमी इख्तियार करना, मखलूक़ात के ऊपर नरमी इख्तियार करना, लेन देन में, बेचने में, ख़रीदने में, इसी तरह से मुतालबात में नरमी इख्तियार करना। आज हमारे अंदर नरमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम फ़ौरन अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं, हम फ़ौरन अपना आपा खो बैठते हैं लेन देन में ख़ास तौर पर। इसी तरह से मुतालबात पर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो मुतालबात पर वो नरमी इख्तियार नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीज़ों में नरमी इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहम फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, रहिमल्लाहु रजुलन समहा इदा बाअ व इदा इश्तरा व इदा इक्तज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी के ऊपर रहम फरमाए। किस आदमी के ऊपर? जब वो बेचे तो नरमी के साथ, जब वो ख़रीदे तो नरमी के साथ, व इदा इक्तज़ा, जब वो मुतालबा करे तो नरमी के साथ। तो नरमी इख्तियार करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के हुसूल में से एक बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमतों के नुज़ूल की दुआ करना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतों को हासिल करने के असबाब में से एक सबब है। कुरान करीम का मुताला कीजिए, अंबिया ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना व अदखिलना फ़ी रहमतिका व इबादिका सालिहीन व अंत अरहमुर राहिमीन भी कहा, रब्बना व अदखिलना बिरहमतिका व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा और हमारे ऊपर रहम करना, हमारे ऊपर रहम फरमा। तू अरहमुर राहिमीन है, तू रहम करने वाला है, सबसे बड़ा रहम करने वाला है। इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की। इसी तरह से असहाबे कहफ़ ने भी यही दुआ की, रब्बना व आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के नुज़ूल की दुआ करना, या अल्लाह हमारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमा, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमतों के हुसूल के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब है। और आखिरी सबब बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज हम फ़र्ज़ नमाज़ों से कोसों दूर हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों से कोसों दूर हैं। तो जो लोग फ़र्ज़ नमाज की अदायगी करते हैं, अगर वो साथ साथ में नवाफिल भी अदा करें, ख़ास करके तहज्जुद के वक्त जागें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का नुज़ूल उन पर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है उस शख्स को जो शख्स रात को जागता है और साथ साथ में अपने अहल व अयाल को भी जगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت فإن ابت رش فی وجهها الماء۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے جو رات کو جاگتا ہے اور اپنی اہلیہ کو بھی جگاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتا ہے، اور اگر انکار کر دے جاگنے سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر انکار کر دے، فإن ابت رش فی وجہ الماء، تو پانی کے چھینٹے، ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے مارے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت۔ اللہ رب العالمین اس عورت کے اوپر رحم فرمائے جو راتوں کو جاگتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کر دے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصول کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب نماز تہجد کے لیے جاگنا ہے، اور خود جاگنا، اپنے اہل و عیال کو بھی جگانا۔ تو یہ چند اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔